عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ پروفیسر محمد عمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 7 کلرز۔ آج کی اس ویڈیو میں سیکنڈ ایئر انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر سال دوم کے مضمون جو ہے اردو یا اردو کے پرچے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اردو میں ایک چیز تو اس میں میں آپ کے ساتھ جو ہے چند گیس شیئر کروں گا، بہت اہم ہے۔ آپ ان گیس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیں یا اپنی کتاب پہ آپ نشان لگا لیں۔ اور نمبر 2 جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس پرچے میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 3 گھنٹوں میں ہم نے کس سوال پر کتنی دیر یا کتنے منٹس جو ہے وہ لکھنا ہے، اس پر بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سوال نمبر 1، آپ جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ بک یا آپ کی جو درسی کتاب ہے ٹیکسٹ بک، اس کو وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پر نشان لگاتے جائیں یا اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 1 ہمارے پاس جو ہے وہ معروضی یعنی MCQs کا ہے۔ معروضی سوالات MCQs، اس میں ہمارے پاس جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کا نثری اسباق کا ہے۔ نثری اسباق میں سے 5 عدد MCQs اور 5 ہی نمبر پر مشتمل ہوں گے۔ حصہ دوم جو اس میں ہمارے پاس ہے وہ امدادی افعال کا، اس میں سے بھی 5 عدد MCQs اور 5 نمبر پر مشتمل ہوں گے۔ نمبر 3 جو ہے تیسرا حصہ رموز اوقاف، رموز اوقاف میں سے بھی 5 عدد MCQs اور 5 نمبر پر مشتمل۔ اس کے بعد جو ہے آخری حصہ حروف اور مطابقت کا استعمال، اس میں سے بھی 5 عدد MCQs اور 5 ہی نمبر پر مشتمل۔ تو یہ پہلا سوال ہمارے پاس ہوتا ہے اور کل اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں اور وقت بھی اس کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے 20 منٹ میں اس سوال کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے آپ گزشتہ 5 سالہ بورڈ کے پیپر جو ہیں وہ لیں، اسے تیاری کریں، ان کو حل کریں، تو انشاءاللہ اس میں سے MCQs آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا پہلا حصہ یعنی الف جز، اس میں نظم کے اشعار کی تشریح۔ یاد رکھیں کہ نظم کے 2 اشعار آتے ہیں اور ایک شعر 4 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں اشعار 8 نمبر پر مشتمل ہوئے، 1 نمبر نظم کے عنوان کا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر 10 نمبر پر مشتمل ہمارا سوال نمبر 2 کا حصہ اول یعنی حصہ الف۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس وقت ہے یعنی کتنی دیر میں یا کتنے منٹ میں ہم اس سوال کو مکمل کریں گے، وہ ہمارے پاس 20 منٹ ہے۔ عزیز طلبہ، 20 منٹ میں ہم نے اس سوال کو مکمل کرنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ اکثر طلبہ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں یا اس جو ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ ہم نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی یعنی علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اکٹھی کرنا چاہیں تو اکٹھی کر دیں، الگ الگ کرنا چاہیں تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نظموں کے اشعار کی تشریح کو الگ الگ کریں۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو اہم نظمیں ہیں گیس کے طور پر جو ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں، نشان لگا لیں۔ پہلی جو ہے وہ حمد ہے، دوسری نعت، تیسری اسلامی مساوات، نمبر 4 پہ نوجوانوں سے خطاب، نمبر 5 آدمی۔ تو یہ 5 نظمیں تشریح کے حوالے سے بہت اہم ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں اور اس کی بھرپور تیاری کریں۔ اور سوال نمبر 2 کا جز بے جو ہے دوسرا حصہ اس کا غزل کے حوالے سے تشریح ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نظم کے ہمارے پاس 2 شعر ہوتے ہیں اور غزل کے 3 اشعار ہوتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، 3 اشعار 9 نمبر پر اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔
تو کل ملا کر یہ سوال ہمارے پاس 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور ہم اس کو 25 منٹ میں حل کریں گے. اس سوال کو ہم 25 منٹ میں لازمی حل کریں گے. تو اس حوالے سے بھی ایک اہم چیز یہ یاد رکھیں کہ غزلوں کی تشریح یعنی غزل جو بھی آپ کے اشعار پیپر میں آئیں، آپ ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں گے. اکٹھی تشریح آپ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. آپ ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں گے. تو اہم جو غزلیں ہمارے پاس آپ اس کے نشان لگا لیں. غزل نمبر 2 یعنی جو پہلا شاعر ہے اس کی جو دوسری غزل ہے وہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد غزل نمبر 4، غزل نمبر 5، غزل نمبر 7، اس کے بعد 8 اور 9. یہ ہمارے پاس بہت اہم غزلیں. آپ تشریحات کے حوالے سے ان غزلوں کو لازمی یاد کریں. سوال نمبر 3 ہمارے پاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیاق و سباق کا ہوتا ہے. تو 2 پیراگراف ہوتے ہیں، 2 میں سے ہم نے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. 15 نمبر پر ہمارے پاس مشتمل یہ سوال ہوتا ہے، یعنی 2 نمبر حوالہ متن کے، 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر کی تشریح. تو 15 نمبر پر مشتمل یہ سوال، وقت اس کے لیے ہمارے پاس 25 منٹ ہے. یاد رکھیں کہ 25 منٹ میں آپ نے اس سوال کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے جو اہم پیراگراف ہیں وہ میں بول دیتا ہوں. آپ اس کے نشان اپنی درسی کتاب پر لگاتے جائیں یا ان کو نوٹ کر لیں. بہتر ہے آپ اس کی درسی کتاب پر اس کے نشان لگا لیں. پہلا جو پیرا ہے آپ کو وہ صفحہ نمبر 1 پر جو ہے وہ ملے گا. صفحہ نمبر 1 پر یہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے، ان کا ایک اور کارنامہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پرواہ نہ کی یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے، اس کا آپ نشان لگا لیں. اس طرح دوسرا جو پیرا ہے جو اہم پیرا ہے وہ آپ کو صفحہ نمبر 3 پہ ملے گا. وہ شروع ہو رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کھا لیتے تھے یہاں تک. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے صفحہ نمبر 8. صفحہ نمبر 8 پہ جو پیرا ہے وہ اقبال نے آ کر، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، درکار ہے یہاں تک اس کو آپ نشان لگا لیں. اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر 12 پہ مسلمانوں کا نصب العین، نصب العین یہاں تک اس کو مکمل نشان اس کا جو ہے وہ آپ لگا رہے ہیں. مسلمانوں کا نصب العین یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم بھی نصب العین پر ہی ہو رہا ہے، یہاں تک اس کا نشان لگا رہے ہیں. اس کے بعد صفحہ نمبر 16 پہ ہے. صفحہ نمبر 16 پہ جو اہم پیرا ہے وہ جوہر قابل تھے، وہ جوہر قابل تھے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، مان گئے تھے یہاں تک آپ اس کو مکمل کر لیں، یہاں تک آپ اس کا نشان لگا دیں. جی اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس اگلا جو بہت اہم پیرا ہے وہ صفحہ نمبر 17 پہ آپ کو ملے گا. صفحہ نمبر 17 پہ تقریر کے وقت منہ سے پھول یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کر سکتے تھے یہاں تک یہ ختم ہو رہا ہے، آپ اس کا یہاں تک جو ہے وہ نشان لگتا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 23 پہ پیراگراف ہے، الغرض ہمت اور تحمل یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لپٹ گئے یہاں تک اس کا نشان لگا. اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر 31 پہ صفحہ نمبر 30 پہ ایک پیراگراف ہے، اس کا بھی آپ نشان لگا لیں. حجن نے جان لیا کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ملے گا یہاں تک یہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 31 پہ موم گروں کے چھتے یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جانتا ہوں یہاں تک اس کا نشان لگا لیں. نیکسٹ ہمارے پاس صفحہ نمبر 36 پہ ہے یہ پیراگراف، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، رہنمائی کروں یہاں تک یہ مکمل ہو رہا ہے، آپ اس کا یہاں تک نشان لگا لیں. نیکسٹ ہمارے پاس صفحہ نمبر 49 پہ ہے، ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل یہاں سے شروع کریں
اور دیکھتے ہیں یہاں تک اس کا نشان لگا۔ اگلا پیراگراف ہمارے پاس پیج نمبر 56 پہ ہے۔ ہم نے اکثر شاعروں کو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جاتے ہیں یہاں تک اس کا نشان لگا لیں۔ اس کے بعد اگلا جو پیرا ہمارے پاس ہے وہ آپ کو صفحہ نمبر یہ مولوی نذیر احمد کے حوالے سے ہے۔ تو یہ شروع آپ کا ہو رہا ہے جی مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور کبھی میاں یہاں تک یہ مکمل ہو رہا ہے، یہاں تک آپ اس کو نشان لگا لیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 83 پہ یعنی 83 پہ آپ کو پیراگراف ملے گا، ڈاکٹر گلبرگ، یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے، آئے تھے یہاں تک آپ اس کا نشان لگا لیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ پیراگراف بہت اہم ہے، سیاق و سباق کی تشریح کے حوالے سے آپ ان کو لازمی جو ہے وہ دیکھیں، ان کو یاد کریں، تشریح کے حوالے سے لازمی ان پیراگراف کو تیار کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہمارے پاس سبق کے خلاصے کا ہوتا ہے۔ 10 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے اور 9 نمبر خلاصے کے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ یعنی 20 منٹ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ 20 منٹ میں آپ اس سوال کو حل کریں۔ اس میں ہمارے پاس جو اہم اسباق ہیں آپ ان کے نشان لگا لیں، ان کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے جو ہے نواب محسن الملک، نمبر 2 اکبری کی حماقتیں، نمبر 3 پہلی فتح، نمبر 4 دستک، نمبر 5 ہوائی، اور نمبر 6 ارتبا کا قاضی۔ تو آپ کے تمام اسباق میں سے یہ 6 جو اسباق ہیں یہ بہت عام ہیں۔ آپ کے خلاصے کے حوالے سے آپ ان کو لازمی جو ہے وہ تیار کریں۔ اینول پیپر کے حوالے سے، بورڈ کے پیپر کے حوالے سے آپ اس کو جو ہے وہ لازمی دیکھیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، نظم کا خلاصہ۔ 5 نمبر پر ہمارے پاس مشتمل ہوتا ہے اور 10 منٹ میں آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیں کہ نظم کا خلاصہ جب ہم لکھتے ہیں تو ہم نے وہی لکھنا ہوتا ہے جو شاعر نے آپ کی کتاب میں یعنی درسی کتاب میں جو لکھا۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ لکھیں گے تو آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے، ممتحن آپ کو نمبر نہیں دے گا، یا چیکر آپ کو جو چیک کرتا ہے وہ نمبر اس کے نہیں دے گا۔ مثلا اگر جیسے ہمارے پاس حمد ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم جتنی بھی کر لیں وہ غلط نہیں ہوگی، بلا شبہ وہ درست ہے، لیکن ہم حمد کی جب ہمارے پاس حمد کا خلاصہ آتا ہے، جب ہم اس کی جو ہے لکھیں گے، اس کے خلاصے کو لکھیں گے، تو اس میں ہم وہی لکھیں گے جو شاعر نے آپ کی درسی کتاب میں لکھا۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر لکھیں گے تو آپ کو اس کے نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ جات کے حوالے سے جو ہمارے پاس اہم نظمیں ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے اسلامی مساوات ہے، نمبر 2 سراغ رہرو، نمبر 3 آدمی، نمبر 4 نوجوانوں سے خطاب۔ تو یہ 4 نظمیں خلاصے کے حوالے سے بہت اہم ہے، آپ ان کے خلاصہ جات کو جو ہے تیار کریں۔ اور نمبر 6 ہمارے پاس جو سوال ہے وہ مضمون کے حوالے سے، سیکنڈ ایئر یا سال دوم کے اندر مضمون کا سوال بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس 3 مضامین ہوتے ہیں، 3 میں سے ہم نے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہمارے پاس 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم نے اس سوال میں یا اس سوال پر جو ہے وہ 40 منٹ جو ہے وہ لگانے ہیں۔ 40 منٹ میں ہم نے اس سوال کو مکمل کرنا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو اہم مضامین ہیں وہ میں بول رہا ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس میں سے لازمی 1 یا 2 آئیں گے، تو آپ ان میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 جو ہے محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 اقبال ایک عظیم شاعر، نمبر 3 ماحولیاتی آلودگی اور شجرکاری، نمبر 4 انٹرنیٹ فوائد و نقصانات، نمبر 5 اردو قومی زبان، نمبر 6
تعلیم نسواں، نمبر 7 سماجی برائیاں یا اس کو کرپشن بھی کہا جاتا ہے، نمبر 8 اتحاد عالمی اسلام، نمبر 9 قومی تعمیر میں طلباء کا کردار، نمبر 10 محنت میں عظمت، نمبر 11 میرا نصب العین، نمبر 12 قومی زندگی میں نظم و ضبط، نمبر 13 سائنس کے کرشمے، نمبر 14 سوشل میڈیا، نمبر 5 حب الوطنی اور دہشت گردی۔ تو 15 یہ جو میں نے مضامین بولے، آپ ان کو لازمی جو ہے وہ تیار کریں انشاءاللہ۔ اس میں سے ایک بہت سارے ہمارے پاس مضامین ہوتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے کچھ گیس کے طور پر آپ کو یہ دے دیے، تو آپ ان کو لازمی جو ہے وہ تیار کریں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہمارے پاس خط یا آپ بیتی کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دونوں میں سے ایک ہی چیز آتی ہے اور ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہے، حل کرنا ہوتا ہے۔ 10 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہوتا ہے، اور یاد رکھیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو وقت ہے وہ 20 منٹ ہے۔ ہم نے 20 منٹ میں اس سوال کو مکمل کرنا ہے۔ جو ہمارے پاس اہم خطوط ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں، ان کے نشان لگا لیں، آپ ان کو یاد کریں، انشاءاللہ اس میں سے ایک لازمی جو ہے وہ آئے گا۔ پہلا جو خط ہے والدہ کی وفات پر تعزیت، دوسرا ہم نصابی سرگرمیاں، نمبر 3 پہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، نمبر 4 مہنگائی اور بے روزگاری، نمبر 5 ٹریفک کا مسائل، نمبر 6 سگریٹ نوشی، نمبر 7 تفریحی مقام کی سیر، اور نمبر 8 مبارکباد کا خط۔ تو یہ ہمارے پاس 8 خطوط انتہائی اہم ہیں، بہت سارے خطوط ہیں لیکن ان میں سے 8 جو آپ کو گیس کے طور پر میں بتا رہا ہوں، آپ ان کے نشان لگائیں اور ان کو لازمی جو ہے وہ یاد کریں۔ اس کے بعد آپ بیتی پہ آ رہے ہیں جی۔ آپ بیتیوں میں سے جو اہم ہیں تقریباً بہت ہمارے پاس شارٹ ہی ہوتی ہیں، تو آپ اگر سب کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ ان چند کو یاد کر لیں تو یہ بھی درست ہے۔ نمبر 1 پھول کی آپ بیتی، نمبر 2 کتاب کی، نمبر 3 ایک کار کی آپ بیتی، نمبر 4 ایک جوتے کی آپ بیتی، نمبر 5 کرسی کی آپ بیتی، نمبر 6 پرانا نوٹ، نمبر 7 پرانا کوٹ۔ تو ہمارے پاس یہ 7 آپ بیتیاں جو ہیں یہ بہت اہم۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا پیپر مکمل۔ میں نے آپ کے ساتھ اس مکمل پیپر کے گیس کو شیئر کیا اور بتایا کہ کس کس سوال پر ہم نے کتنے منٹ لکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ پیپر کو مکمل حل کر پائیں گے۔ تو اس کی اس حوالے سے تیاری کریں، تو اس پیپر کو بہترین کر کے لکھیں، مکمل کریں، خوش خط کر کے لکھیں اور اس کی بھرپور تیاری بھی کریں۔ تو آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔